الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى في مقام آخر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال تعالى في مقام آخر الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی رہن دو میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی عظیم تھے، لیکن بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا. ان میں سے ایک صحابی رسول ہیں جن کو میں اور آپ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اویمر بن زید ہے. ان کے 4 بیٹے تھے. تیسرے نمبر پہ جو بیٹا تھا اس کا نام درداء تھا، تو اس اعتبار سے ان کو ابو درداء رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قبیلہ خزرج کے بنو عدی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، جنگ بدر کے بعد ان کا باقی گرانہ بھی مسلمان ہوا، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، یہ بھی دار اسلام میں داخل ہوئے. چاہتے پہلے تھے لیکن کچھ خاندانی مجبوریاں تھیں جس کی بنا پر یہ اسلام نہ لا سکے، لیکن بعد میں پچھتایا کرتے تھے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا اور اس میں بھی شریک ہوتا. لیکن بعد میں یہ مرنے تک ہر غزوے میں شریک رہے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کھاتے پیتے گھرانے کے ساتھ تعلق تھا، بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، اپنی بہت بڑی دکان تھی.
اسلام لانے کے بعد اکثر اپنی دکان میں جب بیٹھتے، ایک دو مرتبہ ایسے ہوا کہ کاروباری مشاغل کی وجہ سے جب نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تکبیر اولیٰ فوت ہو چکی تھی۔ اس چیز کا آپ کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ کیوں نہ پڑھا۔ دو تین مرتبہ تو برداشت کیا، اپنے آپ کو سمجھایا، لیکن مصروفیت جب ختم نہ ہوئی، کم نہ ہوئی، تو آپ نے اپنے کاروبار کو خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا کاروبار، صرف اتنا کرتے تھے جس سے گزر بسر ہو سکے۔ دکان کھولی، 40-50 روپے، 40-50 درہم مل گئے، دکان بند کر دی اور آگے آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم بذات خود براہ راست حفظ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھی ہے، احادیث بھی آپ سے بہت زیادہ لی ہیں، اور پھر آیات سے مسائل مطلب نکال کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو اپنا سوچا ہوا مطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ایک ہوتا تو اس کو لے لیتے، ورنہ جو آپ مطلب ارشاد فرماتے اسے لے لیتے اور اپنی رائے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی سوالات قرآن کریم کے بارے میں، آیات مطہرہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو خطبے میں آیت پڑھی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ سوال کیا، یا رسول اللہ جو بندہ ایمان لائے، تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارے، آخرت میں خوشخبریاں، نعمتیں، جنتیں، اللہ کی رضا، آپ کا دیدار، حوض کوثر، یہ سب کچھ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بشارت سے کیا مراد ہے؟ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، کہ جو ایمان لایا، تقوی اختیار کیا، اسے خوشخبریاں دنیا میں بھی ملیں گی۔ یا رسول اللہ اس خوشخبری دنیا کی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہے اچھے خواب۔ مومن کے، ایمان والے کے کون سے خواب بھائی؟ اچھے خواب، جو اس کو دیکھتا ہے، جو اسے خواب نظر آتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دنیا کی زندگی میں کیا بھائی؟ خوشخبریاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت سارے لوگوں کو مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ بعض طریقے ایسے ہیں کہ بندہ دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، اور بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، تکلیف سے ہیں۔ اب دیکھنے والا ڈر جاتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے۔ اصل میں بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اس انداز سے ہو کہ آپ کو کسی تکلیف، بیماری میں مبتلا دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کے اعمال کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اس کے نیک اعمال میں کمیاں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اشارہ دے کے جاتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کے اندر تقویت پیدا کرو۔ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لیکن چہرہ انور نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اپنا چہرہ ہے یہ سنت سے ہٹ کے ہے، اس کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی اپنا جسم تو دکھا دیا، یہاں گردن سے نیچے نیچے دیکھا ہے، لیکن یہ کہ اپنے اوپر نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ انور جو نظر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سنتوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا اور کثرت سے تلاوت قرآن کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایصال ثواب کرنا، یہ دو چیزیں ہیں، سنت کی پابندی، کثرت سے درود پاک پڑھنا،
تلاوت قرآن کثرت سے کرنا اور یہ کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال کرنا، یہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سنت لازمی ہے ایمان کے بعد، دوسرے نمبر پہ کثرت سے درود پاک، اور تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرنا۔ جو بندہ یہ تین اعمال کرے گا، عقیدہ اچھا ہو تو انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت اسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ تو بہرحال لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا جو اچھے خواب دیکھتا ہے یہ دنیاوی زندگی، اس سے خوشخبری دنیا کی زندگی کی مراد ہے۔ اور پھر دوسرے موقع پہ سوال کیا یا رسول اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان 27واں پارہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے کتنی جنتوں کا وعدہ کیا بھائی؟ بولو بھائی، 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سوال کیا یا رسول اللہ یہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک جنت تو سمجھ میں آتی، دوسری کس وجہ سے اور کیفیت کیا ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات پہ قادر ہو کہ گناہ کر سکتا ہے، چور تھا چوری کر سکتا تھا، زانی تھا زنا کر سکتا تھا، شرابی تھا شراب پی سکتا تھا، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، قاتل ہے قتل کر سکتا تھا، اسباب سارے پورے تھے، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کل میں نے جا کے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اگر اس نے گناہ چھوڑ دیا، نہیں گناہ کیا، تو ایک تو اس کے نیک عمل کے بدلے میں اسے جنت ملے گی، اور دوسری جنت اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو اس نے گناہ نہیں کیا باوجود قدرت کے، اسے کل قیامت کے دن اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ تفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے امت کو بتائی ہے۔ ایک صاحب سوال کرنے لگے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ چور چوری کرنے کے بعد، زانی زنا کرنے کے بعد، شرابی شراب پینے کے بعد اگر توبہ کر لے تو پھر؟ فرمایا اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا تو پھر نہ وہ چوری کرتا، نہ وہ زنا کرتا، نہ ڈاکہ ڈالتا، اگر قاتل تھا تو قتل نہ کرتا۔ اگر یہ گناہ کر لیا ہے پھر یہ 2 جنتوں کا وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ تب ہے جب گناہ کرنے سے پہلے قدرت کے باوجود دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کل جا کے جواب دینا پڑے گا، تو اگر یہ گناہ کرنے سے پہلے ڈر گیا پھر اللہ کا وعدہ 2 جنتوں کا ہے۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، منا لیتا ہے، اور پھر گناہ کے مواقع آتے ہیں باوجود قدرت کے نہیں کرتا، پھر وہ بھی اس بشارت کے اندر کیا بھائی داخل ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں 38واں سپارہ ہے، سورۃ طارق کے اندر ایک آیت ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن کیا ہوگا بھائی؟ رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ قیامت کے دن رازوں کو کیا کیا جائے گا بھائی؟ کھول دیا جائے گا۔ یہ تو ویسے ہی بات طے شدہ ہے کہ کون سے راز کھلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ راز کھولے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ زکوٰۃ حج ہے، اس طرح کے معاملات میں کوتاہیاں کرتا ہے اور پھر معافی بھی اللہ سے نہیں مانگتا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی سب کے سامنے اس کی برائیوں کو کھولے گا، اس کے رازوں کو کیا کرے گا بھائی؟ ظاہر کرے گا۔ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے نبی، اس کے اساتذہ، جتنے لوگ ہوں گے سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے اور اس کے سامنے اس کے ان برائیوں کو کھولا جائے گا، اس کے ان رازوں کو کیا کیا جائے گا بھائی؟ فاش کیا جائے گا۔
آج گناہ کرتے ہیں پھر دلیری سے کہتے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں میرے اور آپ کے اعمال نامے میرے اور آپ کے مرنے کے بعد محفوظ رکھ دیے جاتے ہیں، اور کل حشر کے میدان میں یہ سب کچھ کھلے گا۔ تو فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن رازوں کو کھولا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توبہ کر لی تو بچ جائے گا، نہیں کی تو سارے رشتہ داروں کے سامنے اس کے برے اعمال کا کیا کیا جائے گا بھائی؟ پردہ فاش کیا جائے گا۔ یہ ساری وہ تفسیریں ہیں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے پوچھ کی امت کو بتائی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے تھے۔ 180 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے سن کے امت کو بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ فلاں حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، اور فلاں حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ بلند کیا۔ یعنی اس طرح ایسے بتایا کرتے تھے امت کو، ایسے یاد تھی حدیثیں کہ جیسے یہ ابھی بتا رہے ہیں آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے۔ اس قدر زیادہ علم کے اندر عبور تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور اسی طرح ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، خواب میں زیارت کی تو آپ نے اپنے کئی اور صحابہ کی بھی زیارت کرائی، وقت کے علماء کو بھی دکھایا، اور پھر جب خواب ختم ہونے لگا تو آپ نے ایک بالٹی پانی کی دی۔ تو یہ اپنے اساتذہ کے پاس ہے، اس بالٹی پانی کا کیا مطلب ہے؟ کہا لگتا ہے کہ تیری نمازوں میں سستی ہے۔ تو اس نے کہا جی فجر کی نماز میں تاخیر سے اٹھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس سستی کو کیا کرو بھائی؟ دور کر لو۔ حضرت مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ پہلے شہید ہوئے۔ انہوں نے اپنا ایک خواب دیکھا اور وہ علماء طلباء کے سامنے بیان کیا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء ان کے شاگرد ہیں، کراچی میں رہنے والے تھے، بہت بڑا ادارہ تھا، بڑی عمر میں جا کے شہید ہوئے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے اوپر موت مسلط کر دی گئی، میں مر گیا، اور مجھے جنازہ پڑھانے کے بعد کفن دفن کے بعد مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ مٹی جب ڈالی گئی تو ایک خوبصورت شخص آیا، وہ میرے دائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت شخص آیا اور وہ میرے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے یہ دو شخص میرے دائیں بائیں کھڑے، اور اتنے میں حساب لینے والے فرشتے بھی آ گئے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ابھی دیر تھی کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے، ان کے پاس کاغذ بھی ہے قلم بھی ہے۔ ان دو شخصوں نے کہا کہ اپنے جو یہ کاغذ قلم ہے یہ ہمیں دے دو۔ وہ کاغذ قلم لیے اور ان کے اوپر کچھ لکھ کے فرشتوں کو واپس کر دیا۔ تو یہ کاغذ قلم فرشتے لے کے واپس چلے گئے۔ حضرت کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، منکر نکیر دونوں فرشتوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، اور واپس وہ کاغذ قلم لے کے چلے گئے جس پہ وہ دو شخصوں نے کچھ لکھ کے دیا تھا۔ کہتے جب فرشتے واپس چلے گئے میں نے پوچھا بھائی آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا دائیں طرف والے فرشتے نے یہ جواب دیا، دائیں طرف والے آدمی نے، کہ میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ کیا ہوں بھائی؟ میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ اور جو بائیں جانب جو زیادہ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھا اس سے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کی تلاوت قرآن ہوں۔ حضرت مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز بے انتہا اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن، قرآن کی تفسیر اور مسائل نکال کے امت کو بتانا، ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نماز دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے قبر میں جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور تلاوت قرآن یہ بندے کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندے کو، مرنے والے کو جو نماز تلاوت کا اہتمام کرنے والا ہے عذاب قبر سے اس کی کیا کرتے ہیں بھائی؟ حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی فجر کی نماز اہتمام، ساری نمازیں اہتمام سے، لیکن فجر کی نماز کو زیادہ اہتمام سے پڑھا جائے، تلاوت قرآن ہو، قرآن کریم کو سمجھے،
سمجھنے کے بعد جتنا ہو سکتا ہے اس پہ کیا کریں بھائی؟ عمل بھی کریں، دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اس آدمی کو اللہ تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، جو میرے فرامین کو سنے، محفوظ کرے، سمجھے اور پھر لوگوں کے سامنے کیا کرے؟ ان کو بھائی بیان کرے۔ جو بندہ احادیث مبارکہ سنتا ہے اور سننے کے بعد لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ 40 چھوٹی چھوٹی، انما الاعمال بالنیات، المسلم اخو المسلم، اس طرح کی 40 احادیث مبارکہ چھوٹی سی کتاب میں لکھی ہے جس کو چہل حدیث کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے 40 فرمان، میری 40 حدیثیں یاد کر لے گا، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں گا، اور فرمایا اگر گواہی دینی پڑی تو میں اس بندے کے ایمان کی گواہی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوں گا۔ مشکل کام ہے بھائی، کیوں بھائی؟ ایک تو حدیث مبارکہ کو یاد کرنا مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہے، اور جو یاد کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کے لیے ایمان کی گواہی بھی آقا دیں گے اور اس کی شفاعت فرما کے اسے جنت میں بھی داخل کروائیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی 40 احادیث مبارکہ ہیں، ان کو یاد کرنے کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام ہیں، یوسف بن عبداللہ یہ آئے نبی ان کے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ یوسف بن عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور عبداللہ بن سلام اور ابو درداء یہ دونوں آپس میں ہم زمانہ تھے، دوست بھی تھے، تو یہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ آخری یعنی بالکل موت کا وقت قریب ہے، تو کہا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ساری شریعت کا خلاصہ ایک لفظ میں اس بیٹے کے سامنے بیان فرمایا۔ فرمایا بیٹا جھوٹ سے بچ جانا، جھوٹ سے کیا کرنا بھائی؟ بچ، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، پورے دین کا خلاصہ ہے جھوٹ سے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا میرے شاگردوں کو بلاؤ، سارے شاگردوں کو بلایا گیا، جب اکٹھے ہو گیا آپ کی چارپائی کو لا کے آپ کے شاگردوں کے سامنے رکھا، تو آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو کہ میرے بیٹوں کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ کیا فرمایا؟ کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ بات کہی ہے، کہنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ استغنا، قناعت پسندی، یہ بہت زیادہ تھا ان کے مزاج میں۔ ایک مرتبہ کسی بڑے بادشاہ کا وزیر مدینہ طیبہ میں پیسے تقسیم کرنے کے لیے آیا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے غریبوں کی لائن لگ جاتی ہے، تو ایسے لینے والے کئی لائنوں میں کھڑے تھے، آپ کو پتہ چل گیا آپ لینے کے لیے نہیں گئے۔ اب بڑے آدمی تھے، صحابی رسول بھی تھے، تقویٰ طہارت بھی مانا جاتا تھا، تو جب یہ بادشاہ کا وزیر سب کو دے کے ان کے دروازے پہ آ کے دستک دی، تو کہا حضرت آپ نے لینے کے لیے آئے؟ کہا یہ تم نے کب سے ترتیب بنا لی ہے، دینے والے کے دروازے پہ چل کے جایا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو لینے والا آپ کے دروازے پہ نہیں آئے، بلکہ جو ضرورت مند ہے اس کے دروازے پہ جا کے دو۔ یہ تم نے کب سے اپنے پاس سے یہ طریقہ بنا لیا؟ فرمایا جاؤ لے جاؤ، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے جس میں خلاف شریعت کوئی کام کیا جائے۔ آپ نے پیسے واپس کر دیے۔ اس طرح بہت اچھا زندگی گزاری۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے اجازت مانگی، مجھ سے مدینہ میں رہا نہیں جاتا آقا کی جگہ کو خالی دیکھ کے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا میری طرف سے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نیک تھے، تقویٰ طہارت والے تھے، حافظ القرآن حافظ الحدیث تھے، مسائل کو جاننے والے تھے، بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دین کا علم پڑھا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، تو آپ نے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت میں جا کے درخواست کی کہ آقا کی جگہ خالی دیکھ کے مجھ سے مدینہ میں رہا نہیں جاتا، مجھے اجازت دے تو میں کہیں چلا جاؤں۔ اب ان حضرات کو پتا تھا کہ نیک لوگوں کی ایک برکت ہوتی ہے،
اگر یہ نیک لوگ چلے جائیں گے تو ہمارے پاس سے برکتیں کیا ہو جائیں گی بھائی؟ اٹھ جائیں گی۔ تو آپ نے بھی جانے سے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ انہوں نے اصرار کیا، کہا چلو ایسے کرو کوئی سرکاری عہدہ قبول کر لو، ہماری طرح تو تھے نہیں وزیر بن جاؤ جی، ناظم بن جاؤ، نائب ناظم بن جاؤ۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں سے عہدوں کو لینے سے منع کیا، لہذا میں نہیں لیتا، وہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے معذرت کی، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی پھر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب آپ نے منع کر دیا تو پھر آپ نے اصرار کیا چلو ایسے کرتا ہوں کہ دین کا ایک شعبہ مجھے دے دیں، دمشق میں میں جا کے لوگوں کو نماز اور قرآن سکھاؤں گا۔ اس شرط پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کی اجازت دی۔ یہ جا کے اس کام میں لگ گئے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کئی لوگوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ عمر آ رہے ہیں، امیر المؤمنین آ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دمشق سے گزر کے جائیں گے۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر بتائے ان کے گھر میں تشریف لے گئے، کہا جی آج کا جو رات کا قیام ہے یہ میں ابو درداء کے پاس کروں گا۔ جب ابو درداء کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ دنیا کا کوئی سامان ان کے گھر میں ہے ہی نہیں، نیچے بستر لگا ہوا ہے، وہ بھی ایک چٹائی سی ہے، ایک پیالہ تھوڑا سا پانی والا، ایک سالن والا برتن ہے، اور پورے گھر میں کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، بس زندگی سانس چلتا رہے اس کے لیے تھوڑا بہت کھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہے؟ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ آقا نے فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا کوئی راہگیر رہتا ہے۔ اب میں نے تو چلے جانا ہے، اللہ کے حضور جا کے جواب دینا پڑے گا، اس لیے دنیا کی طرح توجہ نہیں ہے میری۔ یہ حدیث مبارکہ سنائی، علماء نے لکھا ہے، راوی کہتا ہے ساری رات اس حدیث مبارکہ کو سن سن کے ایک دوسرے کو سنا سنا کے دونوں حضرات فجر کی اذان تک روتے رہے۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا تقوی اور طہارت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی شہادت سے 2 مہینے پہلے، یعنی ذی الحج میں آپ کی شہادت ہے تو شوال کے مہینے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں فوت ہوئے۔ یہ بھائی صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں، ان کا تقوی اور طہارت، ان کا قرآن و حدیث کے اندر مصروف رہنا، مسائل کا بتانا، قرآن کریم کی تفاسیر کا بتانا، ان کی ساری زندگیاں اسی میں گزری ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے بھائی ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں 2-4 منٹ بات کروں گا۔ افغان بھائی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے بارے میں پرسوں بھی بیان ہوا تھا اور ساری تفصیل حضرت نے شاہ صاحب نے بتائی تھی، آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں جب دعویٰ نبوت کیا گیا تو عرب والوں نے ایک سوشل بائیکاٹ کیا تھا سارے ماننے والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اور آپ سارے جا کے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے۔ تو کچھ کافروں میں بھی، مشرکین مکہ میں بھی رحم دل تھے، جو کچھ نہ کچھ سامان، کھانے پینے کی اشیاء چوری چوری پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن جتنے حضرات اندر تھے ان کے لیے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پتے چبا کے بھی گزارا کیا۔ شعب ابی طالب میں گھاس تک کھانے پہ مجبور ہوئے۔ ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے گئے، وہاں مٹی میں ہاتھ مارا تو ایک چمڑے کا ٹکڑا نکلا، یعنی کوئی جانور مرا ہوگا، کھال جیسے کہتے ہیں، چمڑے کا ٹکڑا نکلا۔ آپ وہ لے کے آئے، اسے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھویا، دھونے کے بعد پانی میں بھگو کے جب وہ نرم ہوا وہ چمڑا کھایا۔ شعب ابی طالب نے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح زندگیاں گزاری ہیں، اور یہی معاملہ آج ہمارے افغان بھائی، مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ سارے ممالک نے ان کے ساتھ تجارت کا فی الحال بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ڈرائی فروٹ جیسے یہ بادام ہے، چلگوزہ اخروٹ ہے، یہ تو وہاں سے آتا ہے۔ گندم اکثر وہ حضرات یہی سے دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں۔ تو اونچے لیول پہ یہ بات پہلے کی جا چکی ہے
کہ بہت سارے پاکستانی حضرات نے ان کے تعاون کے لیے آٹے کے کئی ٹرک اور جہاز بھی بھیجے ہیں، اور اب پچھلے دنوں یہاں بھی اپیل کی گئی تھی، آپ حضرات کے سامنے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جن حضرات نے اپنا حصہ ڈالا بہت اچھی بات ہے بھائی، اور جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں ڈالا، گندم اور آٹا یا گھی یا ادویات، ان تین چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے بھائی۔ دیکھیں، اگر کسی گھر میں موت ہو جائے یا کوئی ایک فیملی وہ لڑنا شروع کر دے کسی دوسرے کے ساتھ، ایک ہفتہ لڑے، تو وہ جو لڑنے والے وہ کمانے کے لیے تو نہیں جا سکتے، یا جا سکتے ہیں بھائی؟ جو لڑ رہے ہیں وہ زخمی بھی ہوں گے، ان میں سے کوئی مرے گا بھی۔ اب ان گھر میں جو پیچھے بچے ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ اگر پڑا ہوگا تو کھا لیں گے، نہیں ہوگا تو کہاں سے لائیں گے؟ افغان مسلمان بھائی ہمارے 20 سال سے مسلسل لڑ رہے ہیں، بہت سارے نوجوان جو باپ تھے وہ شہید ہوئے، بہت سارے اپاہج لولے لنگڑے بھی ہوئے، بم دھماکوں میں کئیوں کے بدن کے پرخچے بھی اڑے ہیں۔ اب جا کے ان کو اللہ نے فتح دی اور کامیابی دی ہے۔ جیسے بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ جو مٹھی بھر صحابہ میری جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ مٹھی بھر جو جماعت ہے اگر یہ ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بیان اسی طرح آج ان کی بھی حالت ہے کہ وہ اسلام کو، قرآن کو صحیح معنی پہ افغانستان کی دھرتی پہ کیا کر رہے بھائی؟ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس حالت میں ہم نے ان کا تعاون نہ کیا، ان کا ساتھ نہ دیا، تو کہیں کل قیامت کے دن جا کے ان کا ہاتھ اور ہمارے گریبان۔ پڑوسی کا حق ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہمارے ملک کے پڑوسی ہے یا نہیں؟ مسلمان ہے یا نہیں؟ انسان وہ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد سمجھے۔ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد کیا کرے بھائی؟ سمجھے۔ جیب سے کچھ دے سکتے ہیں دیں، اپنی دعاؤں میں ان کو کیا کریں؟ یاد رکھیں۔ کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ محبت کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اللہ ان کے ساتھ مجھے اور آپ کا بھی حشر کریں گے، مجھے اور آپ کو بھی کھڑا کریں۔ اس لیے کوشش کر کے سارے بھائی، کل بھی جو پیسے ہوئے وہ بھی دے کے آئے ہیں، دانے گندم ابھی تک ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، جو حضرات گندم دینا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ کرے بھائی اپنی ہمت وسعت کے مطابق، تاکہ یہ لوگ جو عملی میدان میں آئے ہیں، قرآن و سنت کو نافذ کر رہے ہیں، ان کے قرآن و سنت کے نافذ کرنے میں ہمارا حصہ بھی کیا ہو جائے بھائی؟ شامل ہو جائے۔ پچھلے دن جو پرسوں یا پیر یا منگل کا جو درس تھا، اس میں وراثت کی تقسیم میں ایک بات کی گئی تھی کہ دارالحرب اور دارالاسلام، تو اس میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں پورے کا پورا قرآن و سنت کو نافذ کیا گیا ہو۔ ایسے ہے بھائی کوئی؟ شاید میرا علم، میرا یعنی تجربہ کم ہو، آپ کا زیادہ ہو، میڈیا کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے گا کہ کوئی بھی صحیح معنی میں دارالاسلام نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی کوشش کریں، اگر دارالاسلام بن رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ان کا ساتھ دینا چاہیے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کے درجے میں آٹا، گھی اور ادویات، ان تین چیزوں کی ضرورت ان کو زیادہ ہے۔ ہمارے فیصل آباد سے بہت سارے حضرات نے الحمدللہ لاکھوں کے اعتبار سے تعاون کیا ہے۔ تو ہر مسلمان بھائی مسلمان ہونے کے ناطے اپنے افغان بھائیوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا کر